السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد السلام حضور والا، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ لوگ تقلید کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ تقلید کس کی کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے، اور کیا تقلید کرنا ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے یا نہیں، ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں، کرم نوازش ہوگی۔ جی انشاءاللہ تعالی ضرور۔ جی نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی له بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی حضرت نے ایک بات کہی، تقلید کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں اور تقلید کرنا کیسا ہے۔ جی تو سمجھیں اس بات کو، بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جی کرم۔ تقلید یعنی دین کی چاروں اماموں سے کسی ایک کے طریقہ پر احکام شرعیہ بجا لانا، جی تقلید کہتے ہیں۔ چار امام ہیں، کتنے؟ چار امام۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں سے کسی ایک امام کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا، کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے۔ جی کسی ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ جی یہ سنت نہیں، نہ غیر موقدہ ہے، نہ نفل ہے، واجب ہے۔ جی اگر انسان نہیں کیا، تقلید مقلد نہیں ہے، جی اگر تقلید نہیں کیا تو واجب چھوڑ بیٹھا۔ اللہ اللہ۔ اور اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید شخصی کہتے ہیں۔ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، جی ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے۔ جی جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا، جی وہ مسئلہ اماموں نے بیان کیا۔ جی آسان۔ لہذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو ان امام کی پیروی کرے جی وہ دراصل قرآن و حدیث کی پیروی کر رہا ہے۔ جی حق ہے۔ جو شخص امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کرتا۔ حق ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے جی اور کچھ مسئلوں میں دوسرے کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ جی واجب ہے۔ جس امام کی تم مقلد ہو، جس امام کی تم تقلید کرتے ہو، اسی امام کی پیروی واجب ہے۔ واجب ہے۔ جی اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے، جی یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا امام شافعی کو مانے، جی حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے جی آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ جی جس امام کی پیروی کر رہا ہے اسی کی تقلید کرے، دوسرے کی نہیں۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام و مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کی بہت تاکید آئی۔ جی جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے، جی یعنی فرض نہ مانے یا ہلکا نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا جانے، وہ کافر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ کافر ہے۔ اللہ وہ اللہ، کافر ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا سمجھ لے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملے ہیں۔ اور جو نہ پڑھے وہ بڑا گنہگار ہے، جی آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے۔ حکم یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھنے کا عادی ہو جائے
اگر اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام کے اقتدار میں اسے قتل کرتے. اللہ اللہ، اتنا بڑا جرم. کس عمر میں بچے کو نماز سکھائی جائے؟ جی. خود تو پڑھتے نہیں جی. اور جب ہم نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا تو سکھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ حق ہے جی، حق ہے. کس عمر میں اپنے بچوں کو نماز سکھائی جائے؟ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے جی تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے. کتنے سال کا؟ 7 برس کا. کتنے سال کا؟ 7 سال. 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے. جی. اور جب 10 برس کا ہو جائے جی تو مار کر پڑھوائی جائے. اللہ اکبر. یعنی جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھوائی جائے. اللہ اللہ. قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ان 6 باتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ اللہ. ان 6 باتوں کو شرائط نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز. شرائط نماز کہتے ہیں. شرائط نماز: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. پہلی شرائط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو. کیا اصلاح ہے جی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. یعنی نمازی بھی اور نمازی کا بدن بھی، کپڑا بھی، جگہ بھی، پاک ہونا ضروری. ہر چیز پاک ہونا ضروری ہے. جی بے شک. اور نمازی بے غسل بے وضو بھی نہ ہو. اللہ اللہ. بے غسل بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو. اللہ. دوسری شرط ستر عورت، یعنی مرد کا بدن ناف سے لے کر جی گھٹنوں تک ڈھکا ہو. جی. گھٹنے کھلے نہ رہیں. جی. اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو. جی. سوائے منہ اور ہتھیلی اور ٹخنوں تک پیر کے. جی. مرد کے لیے حکم ہے ٹخنا کھلا ہو. جی. مرد کے لیے حکم ہے نا ٹخنا کھلا ہو. جی. عورت کے لیے حکم ہے ٹخنا نہ کھلا ہو. ٹخنوں تک. اور پیر کے اوپر ٹخنے بھی ڈھکے رہیں. اللہ. تیسری شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے جی وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے. جی بے شک. وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے. اسی وقت میں پڑھی جائے. جیسے فجر کی نماز صبح صادق یہ ایک روشنی ہے جی جو آسمان کے پوربی کنارے میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے دکھائی دیتی ہے. ماشاءاللہ. اور بڑھتی ہوئی تیز ہوتی جاتی ہے. جی. جب سورج نکل آتا ہے تو اس کی روشنی میں گم ہو جاتی ہے. جی. تو اس کی روشنی میں گم ہو جاتی ہے. اس کی روشنی میں گم ہو جاتی ہے. جی. سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک جی پڑھی جائے. یعنی سورج نہ نکلے اس سے پہلے تک فجر پڑھی جائے. جی بے شک. پڑھی جائے. اور ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے جی ہر چیز کے سایہ کے دگنے ہونے تک جی علاوہ اس کے سایہ اصلی کے اور اثر کے سایہ کے دوگنا ہونے کے بعد سے سورج ڈوبتے تک اور مغرب کی سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک جی اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک جی. چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پانچویں شرط نیت، یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں. چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. جی. یہ آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی. جی. اب اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا پیا جی کوئی کام خلاف نماز کے کیا
जी तो नमाज टूट जाएगी। अल्लाह यानी अकबर। कोई आदमी सलाम भी कर ले जी और आप उसके सलाम का जवाब दे दे तो नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी। टूट जाएगी। पहली 5 शर्तों का तकबीर तहरीमा से पहले और खत्म नमाज तक मौजूद रहना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी, नमाज माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं होगी। अब आओ नमाज की पहली शर्त यानी तहारत का बयान, वजू का तरीका। जी इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, जी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आगे बात देखेंगे। इंशाअल्लाह। जब वजू करना हो जी तो दिल में वजू करने का इरादा करके, जी वजू का इरादा दिल में हो, जी दिल में वजू का इरादा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के जी दोनों हाथ गट्टों तक धोए। कहां तक? दोनों हाथ गट्टों तक। गट्टों तक। हुजूर कहां तक? माजरत चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, गुस्ताखी माफ फरमाएं, लेकिन एक अहम मसला सामने आ गया है। मसला वो अहम यह है कि कुछ लोग अपने आप को अहले हदीस बताते हैं और बताने के बाद वो कहते हैं हमें किसी इमाम की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हैं, ना इमाम शाफई को मानते हैं, ना इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं, ना इमाम मालिक को मानते हैं, हमारे लिए कुरान और हदीस काफ़ी है। तो मैं क्या ऐसे शख्स की नमाज और तिलावत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं या नहीं? बहुत अच्छा मसला आपने सवाल कर लिया। जी हुजूर करम। देखिए, पहली बात मैं अभी बता चुका हूं कि 4 इमामों में से किसी एक इमाम का मुकल्लिद होना, उसकी तकलीद करना वाजिब है। जी तो पहली बात, जो आदमी मुकल्लिद नहीं वो वाजिब छोड़ गया। अल्लाह अल्लाह। और वाजिब फर्ज के लेवल तक पहुंचती है। जी वाजिब फर्ज के लेवल फर्ज के लेवल तक पहुंचती है किसी मामलात में। जी फर्ज के बराबर या वाजिब और फर्ज, ये 2 सुन्नत से बड़े चीज हैं। जी बेशक। अच्छा, अब जो इंसान ये कहता है मैं किसी का मुकल्लिद नहीं, अल्लाह, मैं किसी को नहीं मानूंगा, तो अबे बुखारी पढ़ना बंद कर। बुखारी तेरे अब्बा ने थोड़ी हाय लिखी हाय है, हाय। इमाम बुखारी की लिखी हुई क्या है। जुमले हैं, सुभान अल्लाह सुभान इमाम अल्लाह। बुखारी। अब तू कहता है मेरे लिए